तौबा तौबा, आप जनाब आपके कानों से धुएं निकल जाएंगे। दो वाकयात हुए बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के, बहुत सारे लोगों के लिए खतरे की घंटी है वो बजना शुरू हो जाएगी। मैंने उनकी गाड़ियों से ये झंडे उतरवा देने हैं जिस दिन मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात होगी। इमरान खान के ऊपर प्रेशर डेवलप हो रहा है, अब इनसे जान छुड़ाइए। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के जो वजूहात हैं उनको तलाश करें। दोस्तों, इन साइड भी मौसम वक्त में कुछ आमदनी लेंगे ना। एक सियासी जमात है और एक सियासी जमात के सरबराह हैं। उन्होंने अपनी ही जमात के एक सूबे के वजीर आला से जान छुड़ाने का एक अनोखा जो है वो तरीका दरियाफ्त किया है और ये इस तरह का उन्होंने को फार्मूला डिजाइन करने की कोशिश की है जिसके नतीजे में वो कहते हैं ना जी, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस तरह का उन्होंने एक सिचुएशन को डेवलप किया है ताकि वो अपना जो डिजायर रिजल्ट्स हैं वो भी हासिल कर लें और वो जो पार्टी को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, जो कि इस वक्त मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर तकसीम होती हुई नजर आ रही है, वो वाले मकसद को भी हासिल कर लें। क्योंकि इस वक्त जिस तरह हर एक दिन गुजरता चला जा रहा है, ये जो पार्टी के लीडर हैं, जो सूबे के वजीर आला हैं, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। और अब हाल ही में जेल से रिहा होने वाले एक और रहनुमा ने भी उसी पार्टी लीडर की, जो कि वजीर आला हैं, की बैंड को चौक के अंदर रख कर खुद उनके अपने ही सूबे के अंदर इस तरह तसल्ली से बजाई है जनाब के तौबा तौबा, आप जनाब आपके कानों से धुएं निकल जाएंगे। इस सूरत हाल में ये सवाल बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि जनाब पार्टी के जो चेयरमैन है, जिसको हम बानी चेयरमैन कह सकते हैं, वो डायरेक्ट फैसला करने की बजाय ये जो पिंग पांग है ये क्यों खेल रहे हैं, किस वजह से जनाब वो इस तरह की कोई एक दरमियानी सी रास्ते को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, पार्टी भी बच जाए, वजीर आला भी बच जाए और दरमियान में से कोई ऐसी कुंडी डाल दी जाए जिसने सारे के सारे मामले को समेटा जा सके। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और ये अहम तरीन जो इंफॉर्मेशन है ये आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि जो सूरत हाल है वो जरा थोड़ी सी मजाक का खेज है। अब होता ही है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको पता है कि बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो इस वक्त जेल में मौजूद हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके खिलाफ मुकदमात हैं और ज्यादातर मुकदमात हैं 9 मई के हवाले से। 9 मई से याद आया कि कल अडयाला जेल के अंदर ये जो GHQ हमला केस है, 9 मई के वाकयात का ये तसलसल है, उसके मुकदमे की समाअत थी और उस मुकदमे की समाअत में 2 वाकयात हुए बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के। एक तो फैसल चौधरी वाला वाकया हुआ कि जनाब उन्होंने अडयाला जेल के हुकाम के साथ जो तल्ख कलामी की और इस हद तक तल्ख कलामी की जनाब कि उन्होंने उनको माँ बहन की नंगी नंगी गालियां भी निकाली और जेल का अमला बजाय इसके कि वो फैसल चौधरी को इस बदजुबानी पर सजा देके उनके खिलाफ इंदराजे मुकदमा की दरखास्त दायर करता, जेल जो इंतजामिया थी वो फैसल चौधरी के आगे हाथ बांध कर खड़ी थी और उनके गुस्से को काबू में रखने की तगोदो कर रही थी। इसी तरह जब ये जो कार्रवाई है GHQ हमला केस की, जब इसको इनिशिएट किया जाता है तो कल 2 गवाहों के बयानात मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड किए जाते हैं और एक गवाह का जो बयान है वो जुज़वी तौर पर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मुकदमे की समाअत के दौरान जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल इस वजह से है कि इस केस की समाअत के दौरान DG पैमरा, FIA, साइबर क्राइम विंग, पुलिस और दीगर तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से जो रिपोर्ट्स हैं वो अदालत में जमा कराई गई हैं 9 मई हमला के चक्कर के अंदर और मजमूई तौर पर 34,000 सफ़ात पर मुश्तमिल जो रिपोर्ट्स हैं वो वहां पर जमा कराई गई हैं और 280 पेजेस की 118 सेट्स हर एक मुल्ज़िम के हवाले से वो अलग अलग अदालत के अंदर जमा की गई है और ये रिकॉर्ड जो है वो तमाम का तमाम मुख्तलिफ इदारों ने तहकीकात के बुनियाद पर जमा किया था। इसका मतलब ये है कि ये जो 9 मई के हवाले से मुकदमा है जिसको हम GHQ हमला केस कर रहे हैं, इसको जो मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो बहुत ही बारीक बीनी के साथ इसको जज कर रहे हैं और वो इस हद तक इस मामले को लेकर आगे बढ़ने के उनमें वो पाई जा रही है कि जनाब इस मुकदमे को हमने किसी भी सूरत पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इस केस से बचने का मौका नहीं देना। और ये वजह है कि ये इतने वसी बुनियाद पर जो रिकॉर्ड है पिछली समाअत के ऊपर 32 USBs को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया था, अब जनाब 34,000 डॉक्यूमेंट्स को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। तो मवाद है
اور وہ مواد اب آہستہ آہستہ منظر عام پر آنے جا رہا ہے، اور یہ مواد جیسے جیسے منظر عام پر آئے گا بہت سارے لوگوں کے لیے جو خطرے کی گھنٹی ہے وہ بجنا شروع ہو جائے گی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس معاملے کی ہیٹ اب پاکستان تحریک انصاف تک پہنچ رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا وہ صوبہ جہاں پر ان کی حکومت ہے یعنی خیبر پختونخوا، وہاں پر بھی اب اپنی ہی پارٹی کے معاملات کو لے کر بہت ہی زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد جب خیبر پختونخوا میں حکومت کی تشکیل ہوئی تھی تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جب انہوں نے جو ہے وہ یہ اعتماد کا ووٹ لیا تھا ایوان سے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد، تو انہوں نے تقریر کی تھی اور انہوں نے 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا۔ انہوں نے 1 مہینے کے اندر اندر اس بات کا ان کا کہ نام 9 مئی کے حوالے سے جن لوگوں کے خلاف FIRs خیبر پختونخوا کے اندر درج کی گئی ہیں وہ تمام کے تمام جو FIRs ہیں وہ صوبائی حکومت واپس لے لے گی اور تمام لوگوں کو بری کرائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر 1 مہینے کے اندر یہ سب کچھ نہ ہوا تو جناب میرا نام بدل دینا۔ اب 1 سال ہونے والا ہے، کوئی ایک FIR جو ہے وہ وڈرا نہیں ہو سکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محض یہ لوگوں کو جو ہے نا الو بنانے کی کوشش تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دوسرا کہ صوبے میں اپنی حکومت ہونے کے باوجود جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اپنے کارکنان اور لیڈرز کو 9 مئی کے مقدمات سے ریلیز کرانے کے لیے بھی کسی طرح کی ان کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ آج ریلیز کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے رکن سابق وفاقی وزیر جناب اعظم سواتی صاحب کو، اور اعظم سواتی صاحب نے درست یا غلط لیکن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے پی کاٹی ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ اب اعظم سواتی صاحب کو جب رہا کیا گیا ہے جیل سے تو وہ ان کو جو ان کا حلقہ انتخاب ہے منصرہ جو خیبر پختونخوا میں، وہاں پر اعظم سواتی صاحب کو لے کے گئے اور اعظم سواتی صاحب کا وہاں پر بڑا عظیم الشان استقبال ہوا، بڑی تعداد کے اندر لوگ وہاں پر آئے اور انہوں نے اعظم سواتی صاحب کو ویلکم کیا۔ اور بات بھی ٹھیک ہے کہ ایک بندے نے جیل کاٹی ہے اور اس جیل کاٹنے کے چکر میں اس نے کسی جگہ پر نہ کوئی اس کو سپورٹ کرنے کو ہی آیا نہ ہی اس کی کوئی داد رسی کرنے آیا۔ اعظم سواتی صاحب نے اس چکر کے اندر اپنی جو صوبائی حکومت ہے اس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو میں نے خود بھگتا ہے کہ میں اگر جیل میں ہوں جو پاکستان تحریک انصاف کا سابق وفاقی وزیر رہ چکا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا رکن رہ چکا ہے اور جس کی قربانیوں کا خود بانی PTI عمران خان اعتراف کرتے ہیں، اس کا حال کسی نے نہیں پوچھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ ہو، پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین ہو، وائس چیئرمین ہو، سیکرٹری جنرل ہو، کسی نے آ کر اعظم سواتی سے یا باقی جو لوگ وہاں پر قید ہیں کسی سے آگے نہیں پوچھا کہ پائیں تو جیندے ہو مر گئے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت گاڑیوں پر جھنڈا لگا کے پھر رہے ہیں ان کے لیے میرا واضح پیغام ہے کہ میں نے ان کی گاڑیوں سے یہ جھنڈے اتروا دینے ہیں جس دن میری عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ میں نے اپنے ورکر کی تمام تر سچویشن کو عمران خان سے آگاہ کرنا ہے، یعنی خیبر پختونخوا کے اندر جناب جو نعرہ مستانہ ہے وہ اعظم سواتی صاحب نے لگا دیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سچویشن وہاں پر اب لیڈرشپ کے حوالے سے عمران خان کے اوپر پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جناب ان سے جان چھڑائی جائے۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ پہلے بشرا بی بی صاحبہ نے یہ جو فائنل کال کے حوالے سے علی امین گنڈاپور کی اور موجودہ پارٹی لیڈرشپ جس میں بیرسٹر گوہر خان صاحب بھی شامل ہیں ان کے اوپر شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا، پھر بیرسٹر گوہر خان کے حوالے سے خط بازی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے علی امین گنڈاپور صاحب کا پتہ کاٹنے کی بجائے یعنی ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کی بجائے درمیانی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ درمیانی راستہ کیا ہے؟ درمیانی راستہ یہ ہے کہ صوبے میں کسی شخص کو جو ہے وہ یا تو سینئر وزیر بنا دیا جائے یا کسی غیر منتخب شخص کو مشیر اعلیٰ لگا کر وزیر اعلیٰ کے تمام تر اختیارات اس شخص کو سونپ دیے جائیں۔ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ رہیں گے لیکن وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے بغیر کسی اختیار کے، جبکہ تمام تر اختیارات مشیر اعلیٰ کے پاس ہوں گے یا سینئر صوبائی وزیر کے پاس ہوں گے، اور سینئر صوبائی وزیر جو ہے یا مشیر اعلیٰ جو ہے وہ یہ تمام تر اختیارات براہ راست اڈیالہ جیل سے ملنے والی ہدایات کے مطابق اس کو استعمال کرے گا۔ علی امین گنڈاپور صاحب صرف وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلیں گے، اس کے علاوہ ان پر کوئی
وہ نہیں ہوگا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں اس کی کچھ انفارمیشن دائیں بائیں سے سامنے آ جاتی ہے۔ اسی حوالے سے جب یہ بات پاکستان تحریک انصاف کے سرکلز کے اندر آئی تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے بھی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی جواب بھی آنا تھا۔ تو ایک صورتحال تو یہ تھی کہ جناب وہ سامنے آ جاتے اور سامنے آ کر پارٹی کے اندر ایک باغی گروپ کو لیڈ کرتے، جس کا عمران خان کو ڈر ہے کہ جناب اگر میں نے علی امین گنڈا پور کی جگہ پر کسی اور بندے کو وزیر اعلیٰ بنایا تو وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائے گا، کیونکہ علی امین گنڈا پور کا اپنا ایک گروہ موجود ہے، وہاں پہ اس کا ایک اپنا گروپ موجود ہے جس کو اس نے اچھے طریقے سے کھلایا پلایا، اکوموڈیٹ کیا ہے، لہٰذا اس کے بغیر جو ہے وہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ عمران خان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، لہٰذا اس نے درمیانی راستے اختیار کرنا تھا۔ وہ درمیانی راستہ کو جو ہے وہ تلاش کیا گیا کہ جناب مڈل گراؤنڈ کے اوپر جا کے یہ کیا جائے۔ اب اس صورتحال میں جو نئے صدر تھے خیبر پختونخوا کے جناب جنید اکبر صاحب، انہوں نے بھی جو صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں پارٹی کی، اس کے اوپر بھی عمران خان کو رپورٹ دیا کہ نہیں جناب سب اچھا نہیں ہے، اور پھر یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جناب یہ جو ایک پیرلل سیٹ اپ ہے گورنمنٹ کا، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے لے کے آگے چلا جائے گا۔ اب علی امین گنڈا پور نے 8 فروری میں سے ان کو نکال دیا گیا تھا۔ 8 فروری کے حوالے سے جو انتظامات تھے، جو جس طریقے سے بھی جلسہ کرنا تھا، حتیٰ کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو جنید اکبر صاحب نے پارٹی منتظمین کا عہدیداروں کا اجلاس بلایا تھا، خود اپنے یہ جو ہے خیبر پختونخوا کا جو پاکستان تحریک انصاف کا آفس ہے، اس میں علی امین گنڈا پور کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہ اشارے ہوتے ہیں، کافی ہوتے ہیں کہ جناب آپ کے لیے اب جو گنجائش ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کے چکر میں کیا کیا علی امین گنڈا پور صاحب نے، علی امین گنڈا پور صاحب نے عمران خان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کہتے ہیں عمران خان پلیزنگ مشن کا آغاز کر دیا۔ پلیزنگ مشن ان اے سینس کہ جس طریقے سے عمران خان اپنے ہر دوسرے ٹویٹ کے اندر لوگوں کو اس بات کا مشورہ دیتے ہیں کہ جناب وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیں، پھر وہ ان کو اس بات کا مشورہ دیتے ہیں کہ جناب مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے جو وجوہات ہیں ان کو تلاش کریں، پھر وہ موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو سربراہ ہیں ان کے لیے یا خان پارٹ 2 کا لقب استعمال کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی 8 فروری کے احتجاج کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا، اور اس ویڈیو بیان میں عمران خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علی امین گنڈا پور نے بھی 1971 کا حوالہ دیا اپنے اسی ویڈیو بیان میں، اور ان کا یہ کہنا تھا اپنے اس ویڈیو بیان میں کہ جیسے 1971 میں مینڈیٹ کو چوری کیا گیا تھا جس سے پاکستان کو نقصان ہوا اور پاکستان 2 لخت ہوا، بالکل ویسے ہی ہم بھی اس وقت اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ فارم 47 کی حکومت کے ذریعے جو ہمارا مینڈیٹ تھا وہ چوری کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور 8 فروری کا یہ جو الیکشن ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، یعنی جو 71 میں ہوا تھا بالکل اسی طرح کی صورتحال اب ہے، اور اب ہم بالکل ویسے ہی احتجاج کریں جیسے اس وقت احتجاج ہوا تھا۔ تو علی امین گنڈا پور کا انفیکٹ یہ جو بیان ہے، ایک جانب تو شاید عمران خان کو خوش کرنے کی کوشش ہے، دوسری جانب علی امین گنڈا پور کا یہی بیان خود پاکستان تحریک انصاف کے اس 8 فروری کے یہ جو احتجاج ہے اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اگر آپ بار بار 1971 کا ذکر کریں گے اور آپ کو اس بات کا اندازہ بھی ہو کہ جناب یہ والے واقعات یا اس طرح کے تانے اگلوں کی چڑ ہے، تو پھر آپ کو تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو تو پھر نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایسی صورتحال میں جب آپ خود خیبر پختونخوا میں اپنے آئی جی کے ذریعے یہ جو چھاپے ہیں یہ نہیں رکوا پا رہے، تو پھر کس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں جناب کہ یہ جو ہے ہم احتجاج کرنے کے لیے ہمیں مکمل چھٹی ملے گی؟ نہیں ملے پائے گی۔ اس طرح کے لب و لہجے کے بعد 1971 کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کا ذکر کرتے ہوئے، یا خان پارٹ 2 کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو اگر یہ کہیں کہ جناب ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے گی باقی سیاسی جماعتوں کی طرح، ہمیں بھی جناب اپنی سیاست کے لیے کوئی گنجائش ملے گی، تو ایسی صورتحال میں گنجائش نہیں مل سکتی، یہ بات طے ہے۔ لہٰذا جی کا جانا ٹھہر گیا ہے،
बंदा अब जो मर्जी कर ले, बंदा एक्सपोज हो गया है उनकी नजर में भी और इनकी नजर में भी, जाना ठहर गया है। अब तय ये करना है कि इज्जत व वकार के साथ जाएगा या एक महज शो पीस बन के वजीर आला हाउस के किसी शो केस के अंदर सजा रहेगा। ये इतनी सी बात है, इतनी बात का फैसला होना है और देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब अपने लिए कौन से मुस्तकबिल का तयन करते हैं, इज्जत और एहतराम से जाने का या शो पीस के तौर पर शो केस में सजने का। वो कहते हैं ना जनाब, बॉल इज इन योर कोर्ट। ये अब बॉल आ गई है अली अमीन गंडापुर के कोर्ट में और देखना यह है कि वो इस बॉल को कैसा खेलते हैं। अपनी राय जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।